الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ قرآن اسلام کے ترجمہ قرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام پاک کو، کلام عظیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے اس قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سے راضی ہو جائیں، اس کی خوشنودی مل جائے اور یہ لمحات جو یہاں ہم گزار رہے ہیں ہمارے لیے شفا، نجات اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ اور قالوا کہا، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان یہود و نصارہ اور مشرکین نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یعنی ان کا یہ قول کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کی بھی اولاد ہے، اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، سبحانہ نہیں ہے اس کے لیے، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، یعنی اولاد سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل اللہ قانتون، اور اسی کے لیے ہر چیز فرما برداری میں ہے، اسی کی مطیع ہے، اسی کی زیر فرمان ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، جو یہودیوں میں سے ایک نبی تھے، اور ان کے حوالے سے ایک معجزہ بھی اترا کہ 100 سال تک آپ سوئے رہے تھے، آپ نے ایک ایسی بستی سے گزرے جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس بستی کو کیسے آباد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، اور ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، ان کا کھانا تھا۔ لیکن جب 100 سال کے بعد آپ سو کے اٹھے تو پوچھا کہ کتنی دیر کے لیے سوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک نے انہیں باخبر کیا کہ آپ 100 سال تک سوئے رہے ہیں، آپ دیکھیں اپنے گدھے کی تو دیکھیں اس کی ہڈیاں جو ہے نا بس رہ گئی، وہ مر کے گل سڑ گیا ہے، جسم اس کا ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی بچی ہیں اس 100 سالوں میں۔ لیکن آپ کا کھانا وہ ابھی بھی تر و تازہ ہے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو وہ کھانا جو کہ ایک سے دوسرے وقت میں دن کے دوسرے حصے میں ہی خراب ہو جاتا ہے، 100 سال میں بھی خراب نہ ہوا، اللہ کے حکم سے بالکل تر و تازہ رہا۔ اور وہ گدھا جو تھا وہ اپنی موت کو جا پہنچا اور اس کی ہڈیاں اتر گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے ان ہڈیوں کو جوڑا اور اس کو گوشت پہنایا اور اس کو جلد چڑھائی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین کی کیفیت پیدا ہوئی۔ لیکن اتنی بڑی نشانی کے بعد یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور جو ہے اس معجزے پر ان کا یہ معاملہ ہوا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
نعوذ باللہ۔ اس سے پہلی آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکوں کے مذموم عقائد تھے، اقوال تھے اور افعال تھے جو بیان کیے گئے۔ ان کے مذموم اقوال میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور اس کی مخلوق ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، ہر چیز، انسان بھی انہی میں شامل ہیں، حیوانات میں، لیکن سب چیزیں اللہ کی مخلوق میں شامل ہیں۔ اور اولاد جو ہے بال کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سب یہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، اور اولاد تو ہے باپ جیسا اولاد بھی باپ کی مثل ہوتی ہے اور اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ اگر الہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرح وہ خصوصیات رکھتی جو اللہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ واجب ہے، قدیم ہے اور الہ ہے، لیکن یہ خصوصیات اور کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنا بھی لیتا تو وہ سب اس کی مخلوق میں سے ہی ہوتی، کسی کے اندر یہ صرف پیدا نہ ہوتی، یہ صرف اللہ ہی کی ذات میں ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اور لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے کیونکہ واجب، قدیم اور الہ کسی اور مملوک اور کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اس لیے وہ اس خصوصیت کی حامل نہیں ہے، اور اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت پڑھیں گے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ بدیع سے مراد ہے جی پیدا کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، سماوات والارض آسمان اور زمین کو، اور جب واذا قضى اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو پس صرف، یقول اتنا سا کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین، آسمان چھت ہے، زمین فرش ہے، جس کے بیچ میں یہ سب کچھ، یہ ساری کائنات دنیا سجائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بدیع کا معنی، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید پہلے سے ہی کوئی چیز موجود تھی، اور اس چیز کے ذریعے جو ہے اس خام مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، اس مادے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو بدیع کا لفظ اس قول کو رد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بدیع السماوات والارض جو جملہ استعمال ہوا ہے، راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کسی سنت کو کسی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر بنانا، یعنی بغیر مثال کے، بغیر نمونے کے، کوئی ماڈل پہلے سے موجود نہ تھا اور اس کے بغیر بنایا، کسی چیز کو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مادے کے اور بغیر زمان و مکان کے بنانا، اس کے لیے یہ لفظ بدیع استعمال ہوتا ہے۔ سو قرآن مجید میں بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بغیر آلے کے بنایا گیا، بغیر مادے کے اور بغیر نمونے کے بنایا گیا۔ اس سے لفظ بدعت بھی نکلتا ہے، ابدا، اور بدعت کا معنی یہاں پہ میں نے آپ کو بدیع کا معنی بتا دیا ہے۔ اب بدعت کا معنی بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ بڑا عام ہے اور بہت زیادہ جی یہ ایک حدیث پاک بھی ہے اس حوالے سے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی، ہر گمراہی میں دوزخ ہے۔ مذہب میں بدعت کا معنی یہ ہے کہ کسی ایسے قول کو وارد کرنا جس کے قائل اور فاعل نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہو، نہ اس کو پہلی شرعی مثالوں اور شرعی قواعد کے مطابق اس کو چیک کیا ہو۔ یہاں بدعت کا معنی یوں آپ سمجھ لیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام رمضان
میں تراویح کی جماعت کی جو ہے نا رواج ڈالا، اور اس کے متعلق فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذا، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ درج ہے، صفحہ نمبر 269 میں، کہ بدعت کی یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک بدعت ہدایت ہے اور ایک بدعت دلال ہے، یعنی گمراہی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ مذموم ہے، وہ واجب الانکار ہے، اور جو چیز کسی ایسے عموم کے تحت داخل ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہو اور اس کی طرف رغبت دلائی ہو، وہ مستحسن ہے اور لائق تعریف ہے۔ اور جس چیز کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، جیسے جود و سخا کی اقسام ہے، نیک کام وہ افعال محمودہ ہیں، یہ جائز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہوں۔ یقیناً نیک کام جو ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے نیک کاموں کی ایجاد کے لیے ثواب بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی نیک کام کو ایجاد کیا اور خود بھی کو خود بھی اس نیکی کا اجر ملے گا، اور اس نیکی پر عمل کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ پھر ایک مرتبہ بیان کر دیتی ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس نے کسی نیک کام کو ایجاد کیا اس کو خود بھی اس نیکی کا اجر ملے گا، اور اس نیکی پر عمل کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور جو کسی برے کام کو ایجاد کرے اس کے لیے عذاب بیان کیا آپ نے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس کو اپنی برائی کا بھی گناہ ہوگا، اور اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ اور بدعت ہدایت میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح کی جماعت کے لیے یہ فرمانا نعم البدعۃ ھذا، جبکہ تراویح کی جماعت کو نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے سنت نہیں قرار دیا۔ آپ نے 3 راتیں تراویح پڑھی، پھر اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی اور نہ مسلمانوں کو اس کے لیے جمع کیا، اور نہ ہی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی جماعت کو قائم کیا گیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی گئی۔ اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت فرمایا، اور نیک بدعت فرمایا، چونکہ یہ نیک کاموں میں سے ہے اور لائق تعریف عمل ہے، اس لیے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا، لیکن یہ در حقیقت تو یہ سنت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے تحت ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ کل بھی میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ سب گروہوں میں سے جو درست گروہ ہوگا، یعنی جو بتائے گئے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے جو سیدھے کامیاب گروہ ہوگا، فرقہ ہوگا، وہ وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ یہ حدیث پاک بھی اور دوسری حدیث پاک یہ بھی کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو میرے بعد ہیں ان کی اتباع کرو، سو ان پر عمل کرنا بھی عین نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اسی تعویل کے مطابق اس حدیث کو محمول کیا جائے گا کہ جس میں سے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے مراد وہ بدعت ہے جو اصول شریعت کی مخالف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو۔ بدعت کا زیادہ تر استعمال عام روٹین میں مذمومہ بدعت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ علامہ یحییٰ کہتے ہیں جی کچھ نہیں، علامہ قرطبی نے تو 2 قسمیں بیان کی ہیں بدعت کی، بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ اور بری بدعت، لیکن یہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی انہوں نے 5 قسمیں لکھی ہیں۔ بدعت واجبہ یعنی کہ جیسے یعنی واجب بدعت، علم نحو کا پڑھنا جس پر قرآن پاک اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے،
یہ لازم قرار دیا، ایسی بدعت کو لازم قرار دیا۔ قرآن و حدیث کے معنی کو جاننے کے لیے علم لغت کا استعمال کرنا، علم لغت حاصل کرنا، یہ بھی بدعت واجبہ میں شامل ہے۔ علم فقہ کو مرتب کرنا اور سند حدیث میں جرا کرنا، تعدیل کا علم حاصل کرنا، تاکہ پتہ چلے کون سی حدیث ضعیف ہے اور کون سی صحیح ہے۔ یہ بھی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں یہ علم نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ جو ہے آئے، اور اس کا سیکھنا، جب تک نہیں سیکھیں گے ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکیں گے اور درست اور غلط کی پہچان نہیں کر سکیں گے۔ آگے جی، بدعت مستحبہ، ایسی بدعت جو کہ مستحب ہے، مثلا سرائے بنانا کہ مسافر وہاں رک سکیں، ٹھہر سکیں، مدارس بنانا۔ پہلے مدارس نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں اسکول سسٹمز ہیں، مدارس ہیں، ہر وہ اصلاحی اور فلاحی کام جو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تو نہیں تھا لیکن آج موجود ہے، سو بدعت مستحبہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تراویح کی جماعت بھی اسی میں شامل ہے، تصوف کی دقیق ابحاث جو ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، بد عقیدہ فرقوں سے مناظرے کرنا اور جلسے منعقد کرنا بھی اسی میں شامل ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے جب نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا ہے تو اس پہ اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کے ایک کتابی شکل میں آئی، اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جا کے یہ اعراب لگے ہیں، جس سے کہ اجمی اس کو آرام سے سہولت کے ساتھ پڑھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں، اور صورتوں کے نام اور ان کی ترتیب اور قرآن پاک کی شکل میں اس کو کتاب کی شکل میں ترتیب دینا، اسی طرح احادیث کو کتاب کی شکل میں بنانا، مسجدوں میں محراب بنانا اور مسجدوں کو مزین کرنا، یہ سب جو ہیں یہ سب بدعت مسجدوں میں محراب بنانا، یہ سب بدعت مستحبہ میں شامل ہیں، جبکہ بدعت مکروہہ میں جو مساجد کو مزین کرنا ہے یہ اس میں بدعت مکروہہ میں شامل ہیں، اور کسی مستحب کام پر ملامت کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ بدعت مباحہ، یعنی جو مباح بدعت ہے اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کھانے اور لباس میں وسعت کرنا، اور اسی طرح کھلی آستینوں کی قمیضیں پہننا، یعنی جو رواج اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، لیکن کوئی ایسا لباس جس میں برہنہ پن نہ ہو، ایسے مکمل لباس کو اختیار کرنا جو ہے وہ بھی اس میں مباح میں آتا ہے، یعنی نہ اس پہ گناہ ہے اور نہ ہی اس پر ثواب ہے۔ اس سے بدعت حرام اور بدعت مکروہہ جو ہیں جو کہ مختلف مجسمے کے نظریات ہیں، شیعہ وہابی اور مختلف منکرین حدیث کے نظریات جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بدعت محرمہ ہیں، جس کو ہم مکروہہ بھی کہا جاتا ہے، بدعت حرام ہیں، جن کی اس میں باقاعدہ حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، یعنی معنی و مفہوم اس طرح واضح ہو گیا کہ وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اور ایسا کوئی نیا کام حدیث پاک کے مطابق جو کوئی نیا کام نیک نیت پر ہو اور اس کا اجر ثواب ہو، خیر پر مبنی ہو، وہ درست ہے، اور جو خیر پر مبنی نہ ہو، جس کی نیت بھی غلط ہے اور جو شرعاً ثابت بھی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کے احادیث سے، یعنی شرع کے مخالف ہوں، سو وہ جو ہے بدعت سیاہ میں آتی ہے، جو کہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور
ان جھگڑوں سے بچائے جو جھگڑے ہمیں فرقے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو جب وہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا، تو کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، کن فیکون کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ کن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تفکر، تدبر، معائنہ، تجزیہ، تجربہ اس کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کہ پہلے اس کو کر کے دیکھے، چیک کر کے دیکھے، وہ چیز خراب ہو جائے پھر دوبارہ سے بنائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور اس کو فی الفور بنا لیتا ہے۔ اگر اس پر کوئی اعتراض آئے، مثلا اس طرح کا اعتراض کہ جی جب کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے تو پھر آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں کیسی ہوئی، 6 دن کیوں لگے ہیں، یا انسان کی پیدائش میں 9 مہینے کیوں لگتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج مقدر کی ہے، تو اس تدریج کے لیے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دلیل کے مطابق اس چیز کو بنایا ہے اور اس کا ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے، اور اس خاص وقت کے اندر وہ ہو جاتی ہے، فی الفور ہو جاتی ہے، کہ وہ جس چیز کو جب اور جتنے عرصے میں پیدا کرنا چاہے وہ اس وقت میں علل فور پیدا کر دی جاتی ہے۔ بعض چیزوں کو وہ مادہ سے پیدا کرتا ہے اور بعض چیزوں کو وہ بغیر مادہ کے پیدا کرتا ہے، جیسے نفس مادہ کو یا روح کو، لیکن وہ اپنی تخلیق میں مادہ کا نہ محتاج ہے اور نہ ہی وقت کا محتاج ہے، نہ منصوبہ بندی کا محتاج ہے، نہ تجربے کا محتاج ہے۔ وہ جس چیز کو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، چاہے زیادہ عرصہ دینا چاہے تو زیادہ عرصہ دے لیتا ہے، چاہے فی الفور پیدا کرنا چاہے تو فی الفور پیدا کر لے۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے، نہ وہ مجبور ہے، بلکہ وہ اس سے بالا تر ہے، پاک ہے اس سے، اور سو جیسا جس کام کے لیے جیسا چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ کام ویسا ہی اتنی ہی عرصے میں وہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم اشتہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم نہیں تھا، جو علم نہیں رکھتے تھے، لولا یکلمنا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں، نشانی کیوں نہیں اترتی، کذالک، اسی طرح کی، قال الذین قبلہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن سے پہلے تھے، مثلا، اسی جیسی، قولہم، بات، ان کے جیسی بات، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی جو اس وقت میں کہہ رہے ہیں، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو لوگ کہہ رہے تھے وہ، اور ان سے پہلی قوموں کے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے حوالے سے ایسے ہی نقائص نکالے اور دلیلیں مانگی اور معجزات مانگے، تو کہا کہ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا اور کمی کجی تلاش کرنے کی کوشش کی اور اسی پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کے معجزات مانگے، سو آج یہ بھی اسی طرح کے معاملات کر رہے ہیں، تو ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیاتی، ہم نے واضح کرتی ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، یعنی ایسی قوم کو سمجھ آئے گی جو یقین کی طاقت رکھتی ہے، ایمان کی طاقت رکھتی ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی۔
جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی ہو، دلیل دے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ یا پچھلی امتوں کے کافروں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ سرکشی، ہٹ دھرمی، بہودہ مطالبوں اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 تک ہے، اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کچھ چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر بنا ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجیے میرا رب ایسے لا یعنی مطالبات کو پورا کرنے سے پاک ہے، میں تو صرف بشر رسول ہوں۔ یہاں واضح کر دیا گیا جس طرح مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے ایمان لانے کے لیے بے سروپا مطالبات کیے تھے، اسی طرح اس سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی مطالبات کیے تھے۔ انہوں نے میدان تی میں کہا تھا کہ ہمیں ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہے، ہمارے لیے زمین سے پیدا کریں پیاز، ککڑی اور دیگر چیزیں جو زمین اگاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو، جیسے یہ مشرکین بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوج رہے ہیں اس کو، ایسا خدا ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ان مطالبات کو پورا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر ایک نشانی پیش کر دی تھی، اور وہ نشانی کسی بھی انصاف پسند شخص کے لیے ایمان لانے کے لیے کافی تھی، اور وہ نشانی قرآن مجید ہے، اس کی آیات ہیں جس کی مثال آج تک بھی دنیا اس جیسی کوئی بھی آیت لانے سے عاجز ہے۔ جو شخص یعنی ایسی کوئی بھی نشانی لانے میں آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی آیتیں آ گئی ہیں۔ جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں یقین کی کیفیت ہے، جو ہی آیت پڑھتے ہیں ان کے دل میں وہ اثر کر جاتی ہے، سرایت ہو جاتی ہے، اور وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں، اور یقین کی کیفیت ان کے اندر اور پکی ہو جاتی ہے، اور وہ اس پہ شک نہیں کرتے، ان کے ذہن میں ذرا بھی شک اور وسوسہ نہیں آتا، اور وہ آیتیں ایک سے ایک آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر کی غلاسیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان فرمائشی موضوعات کو نازل کرنے پر یہ واقعی ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان موضوعات کو ضرور نازل فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر وہ ان کے مطالبات پورے کر بھی دیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور تب بھی یہ بحث اور ضدی کریں گے۔ جیسے کہ ابو لہب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بھتیجے ہیں نبی پاک علیہ السلام، تو آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، آپ جانتے نہیں یہ سچے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سچے ہیں، لیکن یہ ہم سے چھوٹا ہے اور یتیم بھی ہے، تو اب اس کے یتیم کا ہم کہنا مانیں؟ تو جب ہدایت نہیں ملنی تو اس حد تک کا بھی معاملہ ہونا ہے کہ ابو جہل نے بہت سارے مشرکین مکہ نے بہت مرتبہ معجزات مانگے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ کر کے دکھائے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آتے، کیونکہ ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہونا تھا، اور ان کے دلوں میں وہ سرکشی موجود تھی، کیونکہ یقین کی کیفیت ہی نہ تھی۔ اس کی اور ایک وجہ تھی کہ جس قسم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کو پورا کرنے کے لیے عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش نہ رہتی، اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ ایمان لانے میں عقل کے امتحان کا کوئی دخل نہ ہو اور غیب پر ایمان نہ ہو، کیونکہ جب سب رشتوں کو وہ آنکھوں سے دیکھ لیں، اللہ کو اگر کوئی سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب یہی ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے جلوے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اپنے اندر اور اپنے باہر محسوس کرتے ہیں،
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزے کی فرمائش کرے پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور ملیامیٹ کرنے کے لیے آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آسمانی عذاب نہیں آئے گا۔ اب اگر ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ ایمان نہ لاتے اور اللہ عذاب نازل نہ کرتے